السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، علم الصرف کے سبق میں آج ہم فصل نمبر 5 شروع کریں گے، جو کہ امر کی گردان ہے، امر کے بارے میں ہے کہ اس کے قواعد بھی ہم یاد کریں گے سب سے پہلے، اس کے بعد ہم گردان کی طرف آئیں گے۔ لیکن فصل نمبر 5 شروع کرنے سے پہلے فصل نمبر 4 کے سوالات کے آخری 2 جملے ہمارے رہ رہے تھے، اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو اردو جملہ ہے، میں ایک مرد ضرور سنوں گا۔ عربی میں اس کا کیا ترجمہ کرنا ہے؟ لأسمعن، وہ سب عورتیں ضرور جائیں گی۔ یہ اردو جملہ ہے، عربی میں ترجمہ لیذهبنانی۔ اب آئیے فصل نمبر 5 کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس کے قواعد یاد کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم نے یہاں حرف لن والی گردانیں یاد کی ہیں، حرف لم والی گردانیں یاد کی، اور ایسے ہی نون تاکید ثقیلہ خفیفہ والا، یہ جو جتنی بھی ہم نے گردانیں کی ہیں تو یہ ساری ہی فعل مضارع سے بن رہی ہیں۔ فعل مضارع فعل ماضی سے بنا تھا، تو یہاں پر جیسے یہ تاکید والی گردانیں جتنی بھی ہیں یہ مضارع سے بنی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ امر بھی فعل مضارع سے بنے گا، امر معروف مضارع معروف سے بنے گا، امر مجہول مضارع مجہول سے بنے گا۔ غائب کا جو صیغہ ہم امر کا بنانا چاہیں گے وہ ہم مضارع کے اسی صیغے سے آگے بنائیں گے۔ امر غائب معروف یہ مضارع غائب معروف سے بنے گا، امر غائب مجہول مضارع غائب مجہول سے بنے گا، امر حاضر معروف مضارع حاضر معروف سے بنے گا، اور امر متکلم معروف یہ مضارع متکلم معروف سے بنے گا، امر متکلم مجہول یہ مضارع متکلم مجہول سے بنے گا۔ آسان سی بات ہے، میں نے واضح ایک ہی آپ نے فقرہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہی قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ امر کا جو صیغہ ہم بنانے لگیں گے معروف کا ہوگا تو مضارع معروف سے اسی صیغے کو دیکھ کر بنائیں گے، اور اگر امر مجہول کا صیغہ ہوگا تو اسی صیغے کو مضارع مجہول سے دیکھیں گے تو اس کے مطابق تعلیل کر لیں گے تو ہمارا صیغہ بن جائے گا۔ اب بنانے کے قاعدے کو دیکھیں کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسور لگا دینا ہے، ایک بات، اور آخر سے ساکن کر دینا ہے، 2 باتیں ہو گئیں، اور اگر نون اعرابی ہو تو اس کو بھی گرا دینا ہے، 3 باتیں ہو گئیں۔ نون جمع مؤنث کو باقی رہنے دینا ہے اگر حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ اب سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ کیسے بناتا ہے۔ لیضرب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے امر سے، تو اس کو یضرب سے بنائیں گے، جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع سے، یہ معروف کا صیغہ ہے امر کا، تو مضارع معروف سے یضرب سے بنائیں گے۔ دیکھیں یضرب سے لیضرب، لام شروع میں لگایا مکسور، اس کے بعد آخر میں با کو ساکن کر دیا تو یضرب سے لیضرب بن گیا، اور یضرب شروع میں لام مکسور لگایا اور آخر پہ با کو ساکن کر دیا تو یضرب سے لیضرب بن گیا۔ اب آگے مثالیں دیکھتے چلیں، اور تضرب سے لتضرب، اور اضرب سے لاضرب، اور اضرب سے لاضرب، اور یضربان سے لیضربا، اور یضربن سے یضربن سے لیضربن، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوئی یضربن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حرف علت نہیں ہے تو جمع مؤنث کو ہم نے باقی رہنے دیا ہے، اور اگر اس کے ساتھ حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے۔ جیسے یدعو، اب یہاں پر دیکھو کہ واو آخر میں کیا ہے؟ حرف علت ہے، تو لام تو شروع میں ویسے ہی مکسور لے آئے، لیدعو، پھر اس طرح بن گیا، جب آخر سے حرف علت کو گرایا تو کیا بن گیا؟ لیدعو، یدعو سے لیدعو، اور یرمی سے لیرمی، اور یخشا سے لیخشا۔ اب امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ، پہلے کس کے بارے میں تھا؟ غائب کے صیغوں کے بارے میں تھا، اب مخاطب کے صیغوں کے بارے میں ہے، یعنی حاضر کے صیغوں کے بارے میں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع جو تا ہوتی ہے اس کو گرا دیا جائے، نمبر 1۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر پہلا حرف متحرک ہے
تو آخر سے ساکن کر دو۔ اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تعلم سے علم، اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تا جو علامت مضارع ہے اس کو گرایا، باقی کیا بچ گیا؟ علم، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حرف چونکہ عین یہ متحرک ہے تو آخر سے ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ آخر میں میم کھڑا ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا تو علم سے کیا بن گیا؟ باقی علم۔ تو تعلم سے دو عمل ہم نے کیے تو یہ صیغہ کیا بن گیا؟ امر حاضر معروف کا علم۔ اور تضع سے ضع، تو دیکھیں کہ واحد مذکر مخاطب کے صیغہ سے امر جو فعل مضارع معروف کا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اسی سے ہم نے امر حاضر معروف کا واحد مذکر کا صیغہ بنا لیا ہے۔ اور تضع سے ضع، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے، جیسے تقی سے کی، اب تا کو ہٹایا باقی بچ گیا کی، آخر سے جو یا ہے یہ حرف علت ہے اس کو گرا دیا تو کیا بچ گیا؟ کی۔ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو اب عین کلمہ کو دیکھو، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو پھر حمزہ وصلی مکسور شروع میں لگا دینا چاہیے، حمزہ وصلی مکسور شروع میں لگا دینا چاہیے۔ اور اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تسمع سے اسمع، اب یہاں پر دیکھو کہ تا کو ختم کیا علامت مضارع، باقی اب دوسرے کو دیکھا وہ ساکن تھا، ٹھیک ہے۔ میم عین کلمہ ہے، یہ مفتوح ہے، تو لازمی بات ہے جب مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، تو تسمع سے کیا بن گیا؟ اسمع، اور آخر کو اسی طرح ساکن کر دینا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ اور تضرب سے اضرب، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بھی پڑھ لیا ہے، جیسے ترمی سے ارمی، آخر میں یا جو ہے وہ حرف علت ہے اس کو گرا دیا، اور تخشا سے اخشا، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں